اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر سمجھ لو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ عورت کے لیے سب سے بہترین ٹھکانہ، عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ اگر عبادت کے لیے بھی کیوں نہ ہو تو اس کا گھرانہ اس کے لیے افضل ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رکی رہو، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، تم چھوٹی موٹی بہانے پر بازار میں نہ نکلو، وقت ضرورت کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔ گھر میں مرد نہیں ہے، گھر میں بچے نہیں ہیں، تو جو چیز کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے وہ چیز کی ضرورت پوری ہونے کے بعد آپ کو پھر دوبارہ فوراً گھر کے اندر آنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن زیادہ تر آپ کو بازار میں نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر عورت بازار میں آتی ہے تو فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وقال في موضع آخر۔ محترم حضرات، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، ہر مخلوق کا وہ خالق ہے اور ذرے ذرے کا وہ بادشاہ ہے، کسی مخلوق کا وہ محتاج نہیں ہے۔ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے، اسے کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر بھی ہے، وہی باطن بھی ہے، اور زمین سے لے کر آسمانوں تک اسی کی تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مختصر حمد کے بعد ان گنت درود اور سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
तमाम अंबियाओं पर। मोहतरम हजरात, खुतबा मसनूना में आपके सामने सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ी गई है। मेरा जुमा का मौजू है बेपर्दगी क़यामत की निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि क़यामत कब वाक़ई होगी। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए, उन्होंने क़यामत का दिन नहीं बताया। अलबत्ता जुमा के दिन कुछ रिवायतें मिलती हैं, लेकिन हकीकत में जब उनको पूछा गया कि क़यामत कब वाक़ई होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल लुक़मान के आखिरी आयतों में फरमाते हैं, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ। अल्लाह तबारक व तआला की गैब की बातों में से पहली बात यह है कि क़यामत कब वाक़ई होगी और किस दिन वाक़ई होगी। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है कि कोई नबी भी जो है नहीं बताया गया है कि क़यामत फ़लाने साल फ़लाने वक्त पर वाक़ई होगी, लेकिन क़यामत आएगी। बाद सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क़यामत कब वाक़ई होगी, कब कायम होगी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबा से कहा कि तुम जिस चीज़ के बारे में पूछते हो, तुमने उसकी कहाँ तक तैयारी की है। तो क़यामत कभी भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन हर मोमिन को चाहिए कि वो तैयार रहे, उस दिन के हालत के लिए तैयार रहे, उस दिन के वास्ते दुनिया में तैयारी करके रख ले। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाले आमाल अपनी ज़िंदगी में बजा लाए। अल्लाह के नबी इतने ही नसीहतें किए। और एक हदीस मैंने जो आपके सामने पढ़ी है, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन। जब कई मरतबा अल्लाह के नबी से पूछा गया कि क़यामत के बारे में तुम ऐसा डराते हो, क़यामत के पहले ऐसा होगा, क़यामत का मंज़र ऐसा होगा, क़यामत के दिन ऐसा होगा, तो बताओ कि वो क़यामत भी कब आएगी। तो नबी ने ये हदीस बयान फरमाया, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मैं और क़यामत एक साथ पैदा किए गए। यानी मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। मेरे बाद अगर आएगी तो क़यामत ही आएगी, उसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। तो क़यामत बिल्कुल करीब है, उसके लिए हर एक को चाहिए कि वो अपनी आखिरत की तैयारी करके रख लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों में क़यामत के बाज़ निशानियाँ बयान फरमाएं कि क़यामत के बड़े बड़े निशानियाँ, शिरक ज़्यादा हो जाना, बिदत के काम ज़्यादा हो जाना, कुफ्र के काम ज़्यादा हो जाना, ज़मीन पर जुल्म ज़्यादा हो जाना, ज़िना का आम हो जाना, शराब का खुले आम हो जाना, वालिदैन की नाफरमानी करना, झूठ ज़्यादा बोलना, ये सब बड़े बड़े क़यामत की निशानियों में से हैं। और छोटे निशानियाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो बहुत सारे निशानियाँ हैं क़यामत के, हम उन सारे निशानियों को गिनने के लिए वक्त नहीं है। और उसमें से मेरा जो मौजू है बेपर्दगी, ये भी क़यामत की निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब की उस आयत में कहा, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह के नबी, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, आप अपनी बेटियों से कह दीजिए, आप मोमिन तमाम औरतों से कह दीजिए कि वो जब भी बाहर निकलती हैं अपने घर से, तो बराबर से पर्दे के साथ निकलें, बेपर्दगी कभी भी ना रहें, बेपर्दगी के साथ कभी भी घर के बाहर से ना निकलें। जब भी अपनी ज़रूरत के लिए निकलती हैं औरतें, बापर्दा होकर बाहर निकले,
اپنے ضرورت کے وقت تک کے لیے باہر نکلے، لیکن زیادہ تر عورت بے پردگی سے نظر آئے گی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ محترم حضرات، آج معاشرے میں دیکھا جائے گا تو بے پردگی کتنا عام ہو چکا ہے، بے پردگی بہت زیادہ ہو چکی ہے، پردے کو بہت نظر انداز کر دیا گیا ہے، پردے کو مذاق بنا لیا گیا ہے، برقعے کی بے عزتی کی جاتی ہے، اور برقعے کو بدنام کیا جاتا ہے، اور برقعے کو بعض عورتیں اپنے کاموں کے لیے برقعے کو آڑ رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ قیامت کے نشانیوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت بے پردگی کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو سمجھ لو اس کے اندر حیا ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ حیا کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حیا کا مطلب کیا ہے؟ شرم محسوس کرنا۔ حیا کا مطلب شرم محسوس کرنا، شرم آنا چاہیے کہ بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے، بغیر سر پر اوڑھنی کے باہر نظر آنا، باہر گھومنا، بازاروں میں نکلنا، یہ حیا کے ختم ہونے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان بھی نہیں۔ اللہ اکبر! ایمان کے کئی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے کئی شاخوں میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے۔ اگر ہمارے اندر حیا نہیں ہے، اگر ہم بے حیائی سے کام لیتے ہیں، اگر مرد بھی حیا کے بارے میں عورتوں کو نہیں بتاتے، اگر گھر کے مرد حضرات بھی عورتوں کو پردے کے بارے میں نصیحت نہیں کرتے، اگر گھر کے ذمہ دار بھی اپنے نوجوان بچوں کو برقعے کے بارے میں نصیحت نہیں کرتے، تو سمجھ لو ان کے گھر میں حیا، ایمان، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا۔ کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی بیویاں اور ان کا پورا گھرانہ قیامت تک آنے والے سارے امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ ہے کہ تم پہلے عمل کرو، تم کو دیکھ کر دوسرے عمل کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ اے نبی، اپنی بیویوں سے پہلے پردہ کرنے کا حکم دو، بعد میں اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنے کا حکم دو، بعد میں تمام مومن عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دو۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، اس کے باوجود بھی یہ نبی کی بیویاں کبھی بھی بے پردگی سے باہر نہیں نکلتے تھے، کسی صحابہ کے سامنے کھلے عام نظر نہیں آتے تھے، باقاعدہ پردہ ہو کر ہی آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا مسئلہ ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اندھے صحابی ملنے کے واسطے آئے، کچھ مسئلہ نبی سے پوچھنے کے لیے آئے، اور وہ اندھے صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی اس صحابی کے سامنے آ گئے، وہ صحابی کے سامنے آ گئے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ان سے پردہ نہیں کرتی ہو؟ تو نبی کی وہ بیوی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی یہ تو اندھے ہیں، مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو اندھے ہیں، تم کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن تم تو اندھے نہیں ہیں، تم ان کو دیکھ رہے ہو۔ تو پردہ بولنے کا جو ہے نگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، یہ ساری چیزیں پردے کے اندر رکھی گئی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہم لوگ پردے کی قدر کرنا چاہیے۔ آج عورتوں کے اندر بھی جو ہے پردہ، حیا، یہ ساری چیزوں کے قدر و قیمت ہونی چاہیے، لیکن اکثر کیا ہے آج معاشرے میں پردہ بولے تو، برقع بولے تو کوئی بھی نظر انداز کر دیتا ہے، کوئی بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ آج دیکھو بازار میں کہیں جاؤ، فنکشنوں میں جاؤ، کدھر بھی نظر جاؤ آپ، ادھر عورتیں بغیر پردے کے نظر آتی ہیں۔ شادیوں میں بے پردگی، بازاروں میں بے پردگی، کسی اور جگہ جائے بے پردگی، کوئی میلہ عید کا لگ گیا وہاں بے پردگی، گھروں سے پردہ پہن کر نکلتی ہیں، گھروں سے برقع پہن کر عورتیں میری ماں اور بہنیں نکلتی ہیں، لیکن جب بازار جاتی ہیں تو اوڑھنیاں کھول دیتے ہیں،
جب کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو برقعے اتار دیتے ہیں. کتنا بے پردگی ہے. عورت کھلے بازار آ جا رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اگر عورت باہر نظر آ گئی، بے پردگی سے نظر آ گئی، تو جو ہے زنا بھی عام ہو جائے گا. یہ زنا کا عام ہو جانا، یہ کھلم کھلا زنا نظر آ جانا، یہ سب کیا ہے؟ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی لیے عورت کے عزت اور مقام اور مرتبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. قرآن میں سورۃ النساء بول کر عورتوں کے بارے میں سورہ نازل ہوا. سورۃ المریم بول کر عورت کے بارے میں ایک سورہ نازل ہوا. عورت کا کتنا بڑا مقام اور عزت قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا. اسلام آنے کے پہلے، نبوت کے آنے کے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کی کوئی قدر نہیں تھی. عورت کو عورت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، عورت کو نظر انداز کر کے دیکھا جاتا تھا، عورت کو حقیر چیز سمجھا جاتا تھا. لیکن جب نبوت آ گیا، جب اسلام آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کو وراثت میں بھی اس کا حصہ بیان کیا گیا ہے. عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو جنت کا ذریعہ بتایا گیا ہے. عورت اگر بیٹی کی شکل ہے تو رحمت اور نعمت کا شکل بنایا گیا ہے. عورت اگر ایسے ہی بہن کی شکل ہے تو اس کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے. لیکن آج عورت کا کیا حال ہو رہا ہے، آج کتنا فتنے عورتوں کے بارے میں چل رہے ہیں، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے میرے بھائیوں. اتنا فتنوں کے دور ہونے کے بعد بھی، عورتوں کے بارے میں اتنے مسائل آنے کے بعد بھی، عورتوں کے بارے میں زنا زیادہ ہو رہا ہے کھلے عام، اتنا ہونے کے بعد بھی آج اکثر معاشرے میں ہماری ماں اور بہنیں، ہماری مسلمان نوجوان بچیاں کتنا بے پردگی کے ساتھ گاڑیوں میں، بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں. ہمیں اس کے بارے میں ذرا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، ہمارے اندر حیا کتنا ہے، ہمارے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، ہمارے گھرانے کے اندر پردے کا کتنا خیال کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہم لوگ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ منکم، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ حیا کو بے چرچا کر دیا جائے، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کا چرچا کرے. آج وہی چل رہا ہے دنیا کے اندر پورا کہ بے حیائی کا چرچا زیادہ کرتے ہیں. آج حکومتیں الگ الگ آتے ہیں اور ایک ایک حکومت ایک بیان کرتی ہے. لیکن میرے بھائیوں، آپ کے لیے قرآن کیا کہتی ہے؟ آپ کے لیے شریعت کیا اجازت دیتی ہے؟ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کیا ہیں؟ وہ تعلیمات کے برابر کیا ہے؟ ہمیں اس کی پابندی کرنا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو سمجھ لو یہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ قیامت کب کی آئے گی، لیکن بہت سارے قیامت کے نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. عورتوں کو بدنام کرنا، عورتوں کو بازار میں لانا، عورتوں پر زنا کے تہمتیں لگانا. آج دیکھو 5 سال کی نوجوان چھوٹی بچی جو کھیل کودنے کی عمر کی رکھنے والی بچی کو بھی آج نہیں بخشا جا رہا ہے. معصوم بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے. کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی اس کے بارے میں فکر نہیں کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے تعلیمات قرآن مجید میں بیان فرمائے. کتنا ڈرا کرتی تھی صحابیہ. اللہ کے نبی کے حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے بھی پردے میں رہ کر لوگوں کو واعظ اور نصیحت کیا کرتی تھی. اتنا پردے کا خیال کرتے تھے. آج دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر سمجھ لو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ عورت کے لیے سب سے بہترین ٹھکانہ، عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ اگر عبادت کے لیے بھی کیوں نہ ہو تو اس کا گھرانہ اس کے لیے افضل ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رکی رہو، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، تم چھوٹی موٹی بہانے پر بازار میں نہ نکلو، وقت ضرورت کے لیے باہر نکل سکتی ہو، گھر میں مرد نہیں ہے، گھر میں بچے نہیں ہیں، تو جو چیز کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے وہ چیز کی ضرورت پوری ہونے کے بعد آپ کو پھر دوبارہ فوراً گھر کے اندر آنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن زیادہ تر آپ کو بازار میں نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر عورت بازار میں آتی ہے تو فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج برقعے بھی کیسے کیسے برقعے، اسے کیا تو بھی پردہ بولتی کیا، چمکیلے چمکیلے برقعے۔ برقعے کیوں پہننے کا حکم دیا گیا، پردہ کیوں کرنے کا حکم دیا گیا؟ تاکہ اگر پردہ پہنے عورت سر سے لے کر تالو تک، عورت ڈھیلا ڈھالا سا برقع پہنے، تاکہ عورت اگر ضرورت پر باہر آ گئی تو اس عورت کو پہچانا نہ جائے، کس گھر کی یہ عورت ہے، کس گھر کی یہ نوجوان بچی ہے، کس گھر کی یہ ماں ہے، یہ پہچان نہیں ہونے کے واسطے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ کسی عورت کو بازار میں پہچاننا نہیں بول کر برقع پہننے کا حکم دیا گیا۔ لیکن آج برقعے بھی کیسے نکل چکی ہیں بازار میں، آج پردے بھی کیسا نکل چکی ہیں بازار میں۔ اگر عورت پردے سے باہر نکلتی ہے تو مرد کی نگاہ نیچے ہو جانا چاہیے، کیونکہ عورت تو نظر نہیں آتی اور عورت کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا نگاہ جھکا کر چلے جاتے ہیں اگر سیدھا سادہ برقع ڈھنگ کا اگر پہنیں گے۔ لیکن آج برقعے بھی ماشاءاللہ، وہ برقعے بھی ماشاءاللہ، ایسے تنگ برقعے، ایسے پتلے برقعے، ایسا چمکیلے برقعے اور ایسے نقاباں جس کے اوپر ماشاءاللہ بول کر لکھنا اور جس کے نقابوں کے سائیڈ میں کنپٹیوں پر تبارک اللہ بول کر لکھنا۔ میرے بھائیوں، کیسے کیسے برقعے نکل چکی ہیں۔ یہ سب پردے کے نہیں، یہ سب بے پردگی کی علامت ہے، یہ سب عورتوں کو چھیڑنے کی علامت ہے۔ آج ہر دکان میں ایسے برقعے بیچے جاتے ہیں، کیا اسے پردہ بولیں گے؟ اسے پردہ نہیں بولیں گے میرے بھائیوں۔ آج نوجوان بچیاں کوئی شوخیلے کے طور پر ماں باپ کو بولتے مجھے ایسا برقع دلا دو، ویسا برقع دلا دو، ایسا رہنا ویسا رہنا۔ آج مارکیٹ میں ایسا برقع چلتا ہے، آج یہ فیشن بن چکا ہے، ایسا بول کر آج بچیاں بھی اپنے ماں باپ سے ایسے برقعے خرید رہی ہیں۔ ایک جگہ ایسا ہی ریئل مسئلہ چلا کہ نقابوں کے جو نیوز پیپر بنتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ بول کر لکھ کر ہے، دیکھیں ہیں آپ سب لوگ۔ تو ایسا ہی چھیڑنے والا ایک بچہ جو بازار میں تھا، اس لڑکی کو دیکھ کر جو ہے اس نے ماشاءاللہ بول دیا، حالانکہ اس نے جو یہاں لکھا تھا وہ پڑھا تھا ماشاءاللہ بول کر، لیکن جو وہاں رہنے والے کیا سمجھے، وہ بچی کو دیکھو ماشاءاللہ بولتا ہے بول کر فتنہ شروع ہو گیا۔ یہ فتنوں کا جڑ کون بن رہا ہے؟ ہم لوگ۔ سیدھے سادے سے کپڑے ہمارے پاس نہیں، سیدھے سادے سے لباس ہمارے پاس نہیں، سیدھے سادے سے برقعے ہمارے پاس نہیں۔ یہ سب جو ہے قیامت کے نشانیوں میں سے ہے، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا کرتے کرتے آج دیکھو ہمارے مسلمان نوجوان بچیاں غیر بچوں کے ساتھ نکل رہی ہیں۔ ذرا تو بھی ہمارے اندر حیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں جس کے گھر کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ مطلب آج ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہو رہا ہے، آج ہر معاشرے میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ ہر محلے کے 10 نوجوان بچیاں پڑھائی کے مسئلے میں باہر نکل کر نوکری کے چکر میں لگ کر غیر مرد بچوں کے ساتھ، غیر مذہب کے بچوں کے ساتھ آج بے پردہ ہو کر ان کے ساتھ گاڑیوں میں گھوم رہی ہے، اور آج ہم اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھ کر بھی کیا بول سکتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے پردگی زیادہ ہو چکی ہے۔ ماں باپ تربیت دیتے نہیں، ماں باپ اخلاق سکھاتے نہیں، ماں باپ نبی کے تعلیمات ان کو بتاتے نہیں،
ماں باپ چھوڑ دیے ہیں، کھلا چھوڑ دیے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے اندر جو ہے حیا بھی ختم ہو چکی اور ہمارا ایمان بھی کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ صحابیہ کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو صحابیہ تھے، نبی کی جو بیویاں تھیں، وہ کتنا پردے کا خیال کیا کرتی تھی، کتنا اپنے عزت کا خیال کرتی تھی، کتنا اپنے عفت کا خیال کرتی تھی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن اور حدیث میں دیکھیں گے تو معلوم ہوگا۔ ہمیں دیکھ کر زندگی میں عمل کرنا ضروری ہوگا۔ خالی بیانات میں سننے سے کوئی فائدہ نہیں، قرآن میں ترجمے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، نبی کے حدیثیں سننے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ سننے کے بعد زندگی میں عمل کرنے سے فائدہ ہے، اور عمل کر کے 4 لوگوں کو بتانے سے فائدہ ہے۔ لیکن ہم سنیں گے لیکن ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے ساتھ بعض صحابیہ ان کے ساتھ طواف کے دوران موجود تھی، حالت احرام میں تھے، احرام کی حالت میں، نبی کے ساتھ میں، طواف کی حالت میں کیا فرماتی ہیں؟ جب بھی کوئی مرد ہمارے سامنے آ جاتے تھے تو ہمیں اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کرتے تھے، جب وہ ہمارے سے گزر جاتے تو پھر ہمارا چہرہ ذرا سا اوپر کر لیتے تاکہ طواف کے دوران ہم کو راستہ نظر آنے کے واسطے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے، حالت احرام میں بھی پردے کا خیال کرتی تھی صحابیہ، طواف کے دوران میں بھی پردے کا خیال کیا کرتی تھی، اللہ کے گھر میں ہو کر بھی پردے کا خیال کیا کرتی تھی۔ اتنا پردے کے بارے میں وہ سوچتی تھی، اتنا قدر، اتنی اہمیت ان کے پاس تھی کہ وہ اپنے آپ کو کسی غیر مرد کی نگاہ میں نہ ڈالے، اتنا اپنے عزت کے بارے میں خیال کرتی تھی۔ محترم حضرات، آج آپ بازار میں جاؤ، ہمیں کھانے کی پینے کی ہر چیز اینک میں رکھ کر بچایا جاتا ہے، نہیں؟ کھانے کی پینے کی ہر چیز اینک میں رکھ کر اسے چھپایا جاتا ہے۔ سونار کا کام کرنے والا سونار دکان والا بھی اینک میں رکھ دیتا ہے، مٹھائی کا دکان رکھنے والا مٹھائی کو مکھیوں سے بچانے کے واسطے اینک میں رکھتا ہے۔ ہر بیپار کرنے والا، پیسے کمانے والے، دکان میں بیٹھنے والے، کیش کاؤنٹر والے بھی پیسے باہر نہیں چھڑتے، کیش کاؤنٹر والے بھی کیا کر لیتی؟ پیسے کاؤنٹر میں چھپا کو رکھ لیتی۔ لیکن آج معاشرے میں عورت پھلوں سے بھی گر چکی ہے، عورت کھانے پینے کی چیزوں سے بھی گئی گزر چکی ہے، عورت بہت نیچے سے گئی گزر چکی ہے کہ وہ کھلے عام آ چکی ہے، کھلے بازار ہو جا چکی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی کھانے پینے کی چیزوں کی ہم اتنی قدر کرتی، ہماری ماں اور بہنوں کے پردے کے بارے میں ہم کیوں خیال نہیں کرتے؟ عورت نکلی باہر بولے تو نظر نیچے جھکانے کا چھوڑ کر نظر اٹھا کر عورت کو دیکھتے ہیں، حالانکہ برقع پہن کر باہر نکلتی بھی ہے تو عورت کے ہمارے آنکھوں سے گزرنے تک اسی کو عورت کو نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ ہمارے نگاہوں سے بچے گی کب عورت؟ لیکن عورتوں کے اندر بھی وہ حیا ہونا چاہیے۔ وہ بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا ہے کہ تم بار بار بازار میں نہ نکلو، اسی لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فتنوں کا دور چل رہا ہے، عورت کے عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، عورت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ لیکن شریعہ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ شریعت کو جانتے ہیں، ہم لوگ قرآن کو جانتے ہیں، ہم لوگ حدیث کو جانتے ہیں، لیکن ہمیں گھروں کے اندر کیا ہے؟ عورتوں کو بے پردگی کے ساتھ بازار میں نکاح، ہمیں خود کیا نہیں بولتے ہم لوگ، ہمیں ہمارے دنیا کے بے پارہ، ہمارے دکانوں کے بے پارہ، دنیا کے کئی سارے مسائل ہمارے پاس ہے۔ آج بہت سارے مسائل، میاں بیوی کے جھگڑے اور خلا و طلاق کے زیادہ مسئلے پردے کے بارے میں بھی ہے۔ ایک شوہر کیا بولتا ہے؟ ایک شوہر کیا بولتا اپنی بیوی سے؟ تم پردے میں رہو، تم پردہ کرو، تم گھر کے اندر رہو، تو اس کے اچھے کے واسطے شوہر بولتا ہے۔ لیکن عورت سمجھتی ہے کیا؟ عورت سمجھتی ہے کیا پردے کے بارے میں اگر نصیحت کریں گے؟ لیکن عورت یہ سمجھتی ہے
کہ کیا تمہیں میرے اوپر گمان کرتی ہیں کیا؟ کب تو میں گھر کے باہر آئی تھی کیا؟ کب تو میں پردہ نہیں جیسا بازار میں آئی تھی کیا؟ ایسا ہر بات پر کیا ہے عورت اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، حالانکہ شوہر اپنے بیوی کی عزت کا خیال کرتا ہے، لیکن آج بہت سارے میاں بیوی کے مسئلے جھگڑے پردے کے تعلق سے بھی ہو رہی ہیں، پردے کے تعلق سے بھی ہو رہے ہیں۔ آج بیوی کے طرف تعلق رکھنے والے بڑے بڑے گھرانے والے بھی کب تک پردہ کرنے کے بارے میں بولتی، کب تک ایسا ان کو ستاتی، وہ بھی عورت ہی ہے، ایسا بول کر بھی جو ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے فتنے پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں جاتا ہے معاشرہ، کہاں جاتا ہے یہ مسلمان؟ بے حیائی آ چکی ہے، عورتوں میں بے پردگی آ چکی ہے، ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمیں تعلیمات ہر چیز معلوم ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے یہ سارے قیامت کے نشانیاں ہمیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیٹی کتنا پردے کا خیال کرتی تھی، وہ اپنے حیات میں ہمیشہ پردے کے خیال کرتی تھی، کبھی بے پردگی کے ساتھ کسی مرد کے سامنے نظر نہیں آتی تھی۔ جب مرض الموت کا وقت آیا، جب موت کا وقت قریب آیا حضرت فاطمہ کا، تو حضرت علی سے یہ نصیحت فرماتی ہیں کہ اے علی، اپنے جو شوہر سے نصیحت کرتی ہے کہ جب بھی میرا انتقال ہو جائے، جب بھی میری موت آ جائے تو مجھے کسی غیر مرد کے سامنے نہیں دکھانا۔ کیا چیز کو؟ جنازے کو۔ اللہ اکبر، اپنے حیات میں کیا نصیحت کرتی ہیں کہ اگر میری موت ہو گئی تو کسی غیر مرد کی نگاہ میرے جنازے پر نہ پڑنا، ہو سکے تو میرے میت کو رات کے اندھیرے میں لے جا کر دفنانا، اس لیے کہ مجھے کسی غیر مرد کی نگاہ میرے جسم پر نہ پڑے۔ اللہ اکبر، اتنا خیال کر دی تھی پردے کے بارے میں۔ آج کیا ہے؟ آج ہمارے لیے ایسی عائشہ کا نمونہ کہاں ہے؟ آج ہمارے لیے ایسے فاطمہ جیسی بیٹی نبی کے ایسا نمونہ کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہر گھر کے اندر بے پردگی، بے پردگی، بے پردگی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں پھر ہم لوگ پھر مسلمان، ہم لوگ کیا ہے؟ مسلمان، ہمیں اللہ سے ڈرنے والے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والے، لیکن ہمیں کتنے ایمان کے پکے ہیں، ہم کتنے ایمان کے دعوے ہیں، ہمارے اندر کتنا تقوی ہے، یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ 5 ٹائم نماز پڑھ لیے، حج عمرہ کر لیے، زکوٰۃ دے لیے، رمضان کا مہینہ آیا تو پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، اب ہمیں پورے ایمان والے نہیں بنے، ہمیں جنت میں جانے والے نہیں بنے۔ یہ ساری چیزیں ایمان کی علامت ہے، اور یہ ساری چیزیں قیامت کے نشانیوں میں سے ہے۔ یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، پردے کی قدر اور قیمت کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ویسے ہی فرمائے ہیں کہ اپنی جو بیویاں تھے ان سارے بیویوں کو بھی اللہ کے نبی نے ایک ہی نصیحت کرے کہ تم کیا ہے، میری امت کی مائیں ہیں، اور تمہاری پوری زندگی ان کے لیے نمونہ ہے میرے بعد۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ان کی ایک بیوی دنیا سے جا چکی تھی، وہ حضرت خدیجہ۔ نبی کے انتقال کے بعد پورے بیویاں زندہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے بیویوں کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ تمہاری پوری زندگی نمونہ ہے، جیسی میری زندگی امت کے لیے نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھو، آج دیکھو لوگوں کے اندر، گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر پردے کے بارے میں تلقین کرتے رہو، نصیحت کرتے رہو۔ 40 سال کی عمر کی ماں، 50 سال کی عمر کی ماں، 60 سال کی عمر کی جو عورت چادر پہن کر، برقع پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے، لیکن 16 سال 20 سال کی نوجوان بچی کو بے پردگی کے ساتھ باہر نکالتی ہے۔ یہ کس کی زندگی، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ گھر کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ گھر کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ عورت کے بارے میں کتنا خیال کیا جاتا تھا،
حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی ان کے چاچا حضرت زکریا علیہ السلام کتنا کفالت کرتے تھے، کتنا خیال کیا کرتے تھے ان کا۔ حضرت مریم برگزیدہ عورت تھی، پاک زاد عورت تھی، جنت کے عورتوں میں سے وہ عورت تھی۔ جب وہ محراب میں بیٹھ کر عبادت کرتی تھی، اللہ کے عبادت میں مصروف تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کو رزق پہنچاتا تھا، پھل پھلاری اللہ تعالیٰ ان کے عبادت خانے میں پہنچاتا تھا۔ اور اس کے بعد زکریا نے دیکھا کہ یہ پھل پھلاری، یہ رزق تم کو کس نے لا کر دیا؟ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی غیر مرد لا کر ان کو دے رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں۔ مریم بولتی ہے، اے میرے چاچا زکریا، یہ مجھے کسی مرد نے لا کر یہاں پر نہیں دیا ہے، بلکہ میرے رب نے مجھ تک یہاں پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی پاک دامنی کے بارے میں حضرت مریم فرماتی ہیں کہ مجھے کسی غیر مرد تک میرے مصلے تک نہیں آیا۔ کتنا زنا کا الزام لگایا گیا تھا، بغیر مرد کے مریم علیہ السلام ایک پیغمبر کو انہوں نے جنم دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پورے قوم کے لوگ کیا بولے، تم زانی ہو، بغیر مرد کے تم کیسا بچے کو پیدا کرے، اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عزت کی تعریف بیان فرماتا ہے اور اس عزت کے جنت کے بارے میں ذکر کرتا ہے، اور وہ عورت کی پاکدانی کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ یہ عورت پاک دامن عورت ہے، اس کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن ہم نے اس کو اولاد سے نوازا ہے، یہ طاقت ہماری ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی عورتیں بھی ہیں جو پاک دامنی کے ساتھ دنیا میں جی رہی ہیں۔ محترم حضرات، آج ایسی عورتوں کو بھی بدنام کیا جاتا ہے۔ آج ڈر کر دنیا میں جینے والے، پردے میں رہ کر جینے والی ایسی عورتوں کو بھی کیا ہے، آج معاشرہ بدنام کرتا ہے، زنا اور تہمت کا الزام لگاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا چاہیے۔ محترم حضرات، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا جب بھی تم کھلے بازار دیکھو تو سمجھ لو یہ سب بے پردگی کے وجہ سے شروع ہو چکا ہے۔ آج دیکھو، تمہیں سٹیوں میں جا کر دیکھو، ٹاؤنوں میں جا کر دیکھو، ہر جگہ بھی عورتوں کے ساتھ بے عزتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، اس وقت بے پردگی کی وجہ سے۔ اور یہ سب زنا کا عام ہونا یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور ہر گھر کی عورت کو چاہیے کہ وہ پردے میں، ہمیشہ پردے میں رہے، جتنا ہو سکے پردے میں رہے، اور جب بھی وقت ضرورت کے طور پر باہر نکلتی ہے تو پردے کا خیال کریں، بے پردگی کے ساتھ نہ رہے۔ ہمیشہ جو ہے کسی غیر مرد کے سامنے آنے سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ چکتا نہیں، معاشرہ ایسا ہے، آنا چاہتے ہیں، بازار میں آنا چاہتے ہیں، کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، کبھی کسی کے گھروں میں جا کر فنکشنوں میں جانا چاہتے ہیں، چکتا نہیں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی ان کو چاہیے کہ کچھ کپڑا آڑا رکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو عورت سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک عورت سے بھی پردہ کرنا۔ پوچھا گیا، عورت کیا پردہ کرنا؟ عورت سے عورت کیا پردہ کیا جائے؟ لیکن آج معاشرے میں اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ قیامت کے پہلے ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جن کے اندر حیا نہیں رہے گا، وہ دیوس رہیں گی۔ دیوس کا مطلب جانتے ہو آپ؟ کہ وہ بے حیائی کے باتیں مردوں کے سامنے بھی بیان کرتی ہیں۔ ایسے مرد، ایسی عورتیں قیامت کے پہلے پیدا ہوں گی جو بے حیائی کی باتیں دوسروں کے سامنے اعلان کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں، ان کو دیوس بنیں گے۔ ایسی عورتیں، ایسے مردوں کے بارے میں نبی نے کہا یہ جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ ان کو جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں لگے گی۔ ایسے لوگ قیامت کے پہلے پیدا ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسی عورتوں سے، ایسی عورتیں بھی پردہ کرے جو عورتیں تمہارے بناؤ سنگار، تمہاری خوبصورتی کے بارے میں دوسروں مردوں کے سامنے بیان کرتی ہو۔ آج ایسی عورتیں بھی ہیں معاشرے کے اندر۔ عورتوں کو چاہیے کہ آپ سمجھیے اس بات کو، اس حدیث کو سمجھیے، آپ غلط نہ سمجھے۔ عورتوں کے بارے میں کیوں ایسا بولتے ہیں، پردے کے بارے میں کیوں آپ ایسا بولتے ہیں، لیکن حقیقت ہمیں بیان کر رہے ہیں۔
کہ ہر عورت بھی پاک دامن نہیں ہوتی، ہر عورت بھی تقوی والی نہیں ہوتی، ہر عورت بھی جو ہے اللہ سے ڈرنے والی نہیں ہوتی. بعض ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو تمہارے بناؤ سنگار کے بارے میں، تمہاری خوبصورتی کے بارے میں ان کے شوہروں کے سامنے جا کر بھی بول سکتی ہے، اور تمہاری حیا، تمہاری بے پردگی ظاہر ہو سکتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں سوچو، پڑوسیاں کیسا ہے تمہارے پڑوسیوں کا بھی سوچو. کیوں بولا گیا حدیث میں، شریعت میں پڑوسیوں کے حقوق بولے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آزوک بازوک پڑوسیاں کیسے ہیں وہ بھی خیال کرنا. کہ جا کر تمہاری بیوی کا ذکر ان کے شوہر کے سامنے کر دیے کہ فلان ان کی بیوی اتنی گوری ہے، فلان ان کی بیوی اتنی خوبصورت ہے، فلان ان کی بیوی ماشاءاللہ کیسی ہے. جا کر یہ عورت جا کر ان کے شوہروں کے سامنے اگر ذکر کرے گی تو ایک غیر مرد کے سامنے ان کی خوبصورتی کا ذکر کرنا، کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کو دیوس بولیں گے، اور ایسے لوگوں کو جنت کی خوشبو تک بھی محسوس نہیں ہوتی. لیکن میرے بھائیو، آج معاشرے میں پردہ بولے تو مذاق ہو گیا. پردہ بولے تو کیا ہے کہ دیکھ لو، آج ہمیں ہمارے بچوں کے بارے میں نہیں دیکھتے. ہمارے بچے جو ہے گھر سے نکلتی ہے پردہ پہن کر، ہماری ذمہ داری ہو گئی سمجھتے ہیں. کالج جاتی ہے نہیں جاتی ہے معلوم نہیں، جاتے بھی ہیں تو پردے کے ساتھ میں رہتی ہیں نہیں معلوم نہیں. گھر سے نکلے پڑھنے کے واسطے، ختم ہو گیا. پورا برقع اتار دے کر پھرنا، گاڑیوں میں گھومنا، بازاروں میں نکلنا. آج برقع پہنتے بھی ہیں تو اپنے گھر والوں کے نگاہ میں نہیں آنا بول کو اپنے آپ کو چھپانے کے واسطے بھی برقعے پہنتی ہیں. کون تو دیکھ لے تو کس کے تو ساتھ میں کیا بول لیتی ہیں کہ بول کو، ایسا چھپنے کے واسطے بھی آج برقعے کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ہم کو ذلیل کر رہا ہے. آج مسلمان ذلیل ہے نہیں، دنیا کے پورے کونے کونے میں مسلمان ذلیل ہے. کیوں؟ کس چیز میں ہم لوگ برابر ہیں بولو؟ نہ نمازوں کی پابندی میں صحیح ہیں، نہ اللہ کے تقوی میں صحیح ہیں، نہ اللہ کے ڈر میں صحیح ہیں، نہ دین کے صحیح پابند ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کے پابند ہیں. کسی چیز میں نہیں. سب آدھے عمل، خالی بولنے سننے، یہ اس کے واسطے ہم لوگ مسلمانہ، عمل کرنے کے واسطے ہے تو ہمیں مسلمانات نہیں. آج کے دن بھی اگر ایک صحابی بھی زندہ ہوتے تو وہ صحابی ہم کو کس نظر سے دیکھتے معلوم؟ انہوں سب کافران بول کو ان کی نگاہ میں دیکھتے تھے. ہمیں کیا بولے تھے؟ داڑیاں بڑے ہیں، مہندیاں لگا کو لال کر لیے، سینے کو ہاتھ باندھے، ٹوپیاں پہنے، جھبے پہنے، ہمیں مسلمانوں بول لیتی ہیں. عبداللہ بول کو ان کے زمانے میں بھی تھا لیکن انہوں کافران تھے. رحمان بول کو مسلمانہ نہیں تھے، انہوں بھی کافران تھے. نبی کے زمانے میں ان لوگ بھی مشرکان تھے. میں بولتا ہوں نا، آج بھی اگر ایک صحابی بھی زندہ ہوتے تو انہوں ہمارے کو مسلمان کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. وہ 100% کافر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. کیوں؟ ہمیں ایک شریعت کے پابند بھی نہیں، نہ ہمیں اس کے پابند ہیں، نہ ہماری گھر کی عورتیں اس کے پابند ہیں. تو بہرحال جو باتیں میں نے بتایا گیا ہے، بے پردگی کس چیز کی نشانی ہے؟ قیامت کی نشانی ہے. پردے کے ساتھ میں رہے، پردے میں رہے، ہمیشہ عورتیں پردے کا خیال کرے. اور گھر کے مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بیویوں کو، اپنے بچیوں کو پردے کا حکم دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ کس کو نہیں بخشا؟ نبی کو بھی نہیں بخشا. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 50/9 میں نبی کو حکم دیا، اے نبی تمہارے بیویوں سے، تمہاری بیٹیوں سے، امت کی ساری عورتوں سے بولو کہ تمہیں کیا کرے؟ پردے کا خیال کرے. اگر پردہ نہیں کرتی ہے تو تمہارے اندر حیا نہیں، حیا اگر نہیں ہے تو تمہارے اندر ایمان نہیں، تمہیں کافروں کے اندر شامل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور بدعتوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو آمنا بالخیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.